اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ال عمران، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 143۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور اس سے پہلے تو تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے کہ موت تم سے ملاقات کرے اور تم شہادت کا درجہ حاصل کر سکو۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اب تو موت تمہارے سامنے ہے، تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُول، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے ایک رسول ہی ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بہت سے رسول آپ سے پہلے آئے اور ان کو موت آئی، اس دنیا سے جا چکے۔ افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، تو کیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت آ جائے یا قتل کیے جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پاؤ دین سے پھر جاؤ گے؟ یہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ احد کے دوران گہرا زخم آیا چہرے پہ، بہت زیادہ خون بہا، 2 دانت مبارک بھی شہید ہوئے، آپ بے ہوشی کی حالت میں آپ کو پہاڑ کے اوپر چڑھایا گیا، دوسرے صحابی بھی چڑھنے لگے، تو اس دوران میں یہ افواہ پھیلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ تو بعض صحابہ کرام نے تلواریں پھینک دی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں رہے تو اس لڑائی اور اس جہاد کا فائدہ کیا ہے؟ ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے ایک رسول ہیں کہ تم لوگوں کے پاس ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات لایا ہے۔ تو موت تو سب انسانوں کو آنی ہے، ایک اللہ ہی کی ذات باقی رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ الحی القیوم ہے۔ تو کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت آ جائے یا اسے قتل کیا جائے تو کیا تم لوگ پھر دین سے پھر جاؤ گے؟ افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه، تو اللہ تعالیٰ ان سے تنبیہ کو کر رہا ہے کہ جو بھی دین سے پھر جائے گا الٹے پاؤں، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی بھی نقصان نہیں کر سکے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ تو شکر ادا کرنے والوں کو جزا دیتا ہے، انعام دیتا ہے۔ ایک یہ آیت ایک جو ہم پچھلے درس میں تلاوت کر چکے ہیں، آیت نمبر 128، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی سپریمیسی کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سپریم ہے، یہ کائنات اللہ ہی چلا رہا ہے، اس میں کسی کا حصہ نہیں ہے، اور اس کے اختیارات میں سے کوئی بھی اس کی طرح اختیارات نہیں رکھتا، وہی سپریم ہے۔
اور پیغمبروں کو تو اللہ تعالیٰ ہدایات دے کر عام انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجتا ہے، اور ان کا بھی اپنا ٹائم ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر ان کو بھی موت آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ فرما رہا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے جائیں، ان کو موت آ جائے، تو یہ اتنے نیچرل بات ہے۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم لوگ پھر دین بھی چھوڑ دو۔ جو ہدایات آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ لایا ہے، تمہیں تو اس کی پیروی کرنی چاہیے اور اسی دین کو آگے بڑھانا چاہیے، بجائے اس کے کہ مایوسی ہو۔ اور اس لیے کہ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کہ موت کا ٹائم تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ کوئی بھی شخص جو ہے اپنی مرضی سے موت نہیں حاصل کر سکتا، کوئی بھی نہیں مر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے موت کا ٹائم مقرر کیا ہوا ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِیہِ مِنْہَا، اور جو کوئی دنیا کا فائدہ مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں سے اس کو دے دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِیہِ مِنْہَا، اور جو آخرت کا طلبگار ہے، آخرت کا فائدہ چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں سے اس کو دے دیتا ہے۔ یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ یہ دنیا جس کو اللہ تعالیٰ نے زینت کے طور پر انسان کو پیش کی ہے، امتحان کے طور پر، تو اب عقل بھی دی ہے، عقل سلیم دی ہے، دل دیا ہے، اپنا آپ دیا ہے کہ انسان کو جو شعور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے مطابق کہ اس کو ہدایات بھی مل چکی ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں سے جانا ہے۔ جو کوئی اچھے اعمال لے کر جائے گا، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، سنت کے مطابق زندگی بسر کرے گا اور اس کو موت آئے گی تو جنت میں جائے گا۔ اور جو دنیا سے اتنا لگاؤ کرتا ہے، اتنا لگاؤ رکھتا ہے کہ اپنا مقصد اور دین بھول جاتا ہے اور دین سے پھر جاتا ہے، تو اس کا تو پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو یہ تو انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر دنیا سے محبت کر کے دنیا چاہتا ہے اور آخرت کو بھولنا چاہتا ہے، یا آخرت کی فکر کرتا ہے اور اس دنیا کو سیکنڈ نمبر پر رکھتا ہے اور آخرت اور اس دین کو پہلے نمبر پر رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اسی کے مطابق اس کو سزا یا جزا دیتا ہے۔ اور پھر وہی الفاظ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ تو شکر ادا کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتا ہے۔